والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے؟ وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمائشوں میں مبتلا نہ کیا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. قرآن کہہ رہا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالا. جو تم سے پہلے تھے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، جو بھی لوگ تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لے، جانچ لے کہ تم میں سے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. اللہ کو پتا تو سب کچھ ہے، ظاہری اعتبار سے لوگوں پہ بھی ظاہر ہو جائے، حجت بھی قائم ہو جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے، کون جمع ہوا ایمان پہ اور کون ڈگمگا رہا ہے. تو ایمان والے کی آزمائش ہر دور میں ہوتی ہے، اور آزمائشوں سے گھبرانا، آزمائشوں سے پریشان ہونا اور شکوہ شکایت کرنا، یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس لیٹے ہوئے تھے. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، جنہیں بڑی سزا دی گئی تھی، وہ آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ، آپ کو دعا نہیں فرماتے ہمارے لیے؟ ان مصائب سے جو ہم دوچار ہیں. آپ مشرکین مکہ کے جو مظالم تھے ان کو تصور کریں کہ مظالم کے کتنے پہاڑ توڑ رہے تھے. وہ اسی کا شکوہ لے کے گئے تھے کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے. آپ دعا نہیں کرتے ہمارے لیے کہ یہ مصائب ٹل جائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خباب، پچھلی امتوں میں لوگوں کو زمین کھود کر کے گاڑ دیا جاتا تھا، اوپر سے ان کے سر پہ آرا چلا دیا جاتا تھا، ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو اور ان کی ہڈیوں کو چھیل دیا جاتا تھا. اس کے باوجود وہ لوگ اپنے ایمان سے ہٹتے نہیں تھے. اتنی بڑی مصیبتوں کے ساتھ ساتھ ان پہ آرا چلا دیا جا رہا، زمین کو کھود کے گاڑ دیا جا رہا، ان کو ان کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت، ان کی ہڈیوں کو چھیل دیا جاتا تھا. اس کے باوجود یہ آزمائش پچھلی امت کے لوگوں کو ایمان سے ہٹا نہ سکی. فرمایا کہ تم لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہو، یعنی حالات اچھے ہوں گے، فرمایا اللہ کی مدد آئے گی، لیکن تم جلد بازی سے کام لیتے ہو. اللہ کی مدد تو اس وقت آتی ہے جب لوگ لگتا ہے کہ اللہ کی مدد اب نہیں آئے گی. کیا جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو وعدہ کیا گیا، لوگ تذبذب میں ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے. ہر دور میں مدد آئی. اور آزمائشوں سے دوچار ہونا یہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے، نبیوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد اولیاء کرام کی ہوتی ہے. جو اللہ سے جتنے زیادہ کلوز اور قریب ہوتے ہیں،
جتنے ہی اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں ان کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے، درجہ بدرجہ جتنے اللہ سے قریب ہوتے ہیں ان کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے، جو اللہ سے دور ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی کم ہوتی ہیں۔ کوئی یہ مت سمجھ لے کہ ہم تو حلال روزی کھاتے ہیں، ہم تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو کسی کا برا بھی نہیں چاہتے، پھر بھی مصیبتیں ہم پر ہی آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آئے گی، آپ پہ زیادہ آئے گی۔ جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا، جتنا اللہ سے قریب ہوگا، اتنی مصیبت زیادہ آئے گی۔ صحابہ کرام کے حالات کو پڑھ کے دیکھیں، کیا حالات تھے۔ عثمان بن مظعون کا نام سنا آپ نے؟ بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ مشرکین مکہ لوگوں کو پناہ دے رہے تھے، اس وقت لوگ مصائب سے لوگوں کو دوچار کر رہے تھے، تو کچھ مشرکین کے سردار اپنے کچھ تعلق والوں کو پناہ دے دیے، تو جن کو پناہ دے دیتے تھے تو انہیں کوئی مارتا پیٹتا نہیں تھا۔ ولید بن مغیرہ کی پناہ میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آئے، کچھ دن اس کی پناہ میں رہے تو پھر کوئی انہیں بھی بولتا نہیں تھا۔ پھر ایک دن ذہن میں خیال آیا کہ میں ایک مشرک کی پناہ کیوں لوں، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پناہ میں کیوں لوں۔ انہوں نے جا کے پناہ واپس کر دیا، مطلب کہ مجھے تمہاری حفاظت نہیں چاہیے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک دن ایک مشرک سے ان کی کوئی بات ہو گئی اور مشرک اٹھا، عثمان بن مظعون کی آنکھ پہ ایک مکہ مارا، جس سے ان کی آنکھ لہولہان ہو گئی، ان کی آنکھ بری تو زخمی ہو گئی۔ ولید بن مغیرہ وہی پاس میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا۔ کہا بیٹے اگر تو میری پناہ میں ہوتا تو جو تمہاری آنکھ زخمی ہوئی ہے یہ آنکھ زخمی نہ ہوتی۔ قربان جاؤں صحابہ کرام کے حالات پہ، جو جواب دیا انہوں نے وہ جواب سنیے۔ فرمانے لگے عثمان ابن مظعون، اے ابو عبد شمس، یعنی اے ولید ابن مغیرہ، میری جو آنکھ صحیح ہے، جو آنکھ بچی ہے، جو صحیح ہے، وہ بھی اس بات کی حاجت مند ہے کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں وہی تکلیف پہنچے جو میری ایک آنکھ کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایمان تھا، کیا ایمان تھا کہ ایک آنکھ زخمی ہو گئی اور دوسری آنکھ کو کہہ رہے کہ دوسری آنکھ بھی محتاج ہے کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں وہی اذیت پہنچے۔ کتنے مصائب سے، کتنے مشکلات سے دوچار ہوئے صحابہ کرام۔ ہجرت کرنے کے لیے ام سلمہ کے حالات پڑھ کے دیکھیے آپ، تمام صحابہ کرام کے دیکھیے آپ کس طرح کے حالات سے دوچار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ بن ربیعہ آتا ہے، مشرکین مکہ سے صلاح کر کے، مشورہ کر کے کہ میں جاتا ہوں محمد کے پاس، کچھ تجویز رکھتا ہوں، شاید محمد مان لے اس کو، ہم لوگ اس کو دے دیں گے محمد کو تو محمد معاذ اللہ باز آ جائیں گے۔ جو ہم لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہیں اسی میں برقرار رہیں گے، اس کی پلاننگ یہ تھی۔ آتا ہے کہتا ہے بھتیجے، اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے کہتا ہے بھتیجے میں تمہارے سامنے کچھ پلاننگ، کچھ تجویز رکھتا ہوں، شاید تم اسے قبول کر لو۔ آپ نے فرمایا بولو۔ اس نے کہا کہ بیٹا اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے تو ہم تمام لوگ مل کے مال اکٹھا کر دیتے ہیں اور تم سب سے زیادہ یہاں مالدار بن جاؤ گے، اور اگر تمہیں عزت چاہیے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، تمہاری مرضی کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں اے محمد، اور اگر تمہارے اوپر کوئی جنات یا شیطان کا اثر ہے تو ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو، اچھے حکیم اور طبیب کو، معالج کو دکھا کر کے تمہارا علاج کرا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ اس نے کہا۔ پھر آپ نے سورہ حامیم سجدے کی آیت کریمہ تلاوت کیا، پھر جو سجدے کی آیت تھی وہاں پہنچ کے سجدہ کیا آپ نے، پھر فرمایا کہ اے عتبہ تم نے سنا جو میں نے کہا، فأنت وذاک، تم جاؤ تمہارا کام جانے۔ عتبہ بن ربیعہ جب
پاس جاتا ہے تو اس کی قوم کے لوگ تو بڑی امیدوں میں تھے کہ عتبہ گیا ہے کچھ فیصلہ کروا کے آئے گا، لیکن جب قریب پہنچا تو لوگوں نے کہا عتبہ جس چہرے سے گیا تھا وہ چہرہ اس کا نہیں ہے، اس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے۔ جب قریب پہنچا تو کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم لوگ میری بات مانو تو ایک کام کرو، محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ عتبہ نے یہ بات کہی جب اللہ کے نبی کے پاس سے وہ واپس گیا، اس نے یہ کہا کہ جو محمد کلام لے کر کے آئے ہیں وہ نہ تو شعر و شاعری ہے اور نہ تو وہ کہانت ہے اور نہ تو وہ جادو ہے، تم میری بات مانو، محمد کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ اس بات کی گواہی تھی کہ دشمن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن حقیقت میں قرآن ایک ایسا کلام ہے جو معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے معجزہ۔ محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ لوگوں نے یہ کہا کہ سحر کا، محمد نے تم پر جادو کر دیا۔ اے عتبہ بن ربیعہ، اسلام کی یہ حقانیت کی دلیل ہے کہ دشمن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، وہ کلام اللہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے، اس کو ہم پڑھیں، تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اپنے گھر پہ بچوں کو پڑھائیں، اولاد کو پڑھائیں، خواتین کو پڑھائیں، صرف تلاوت نہیں، اس کا مطلب بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، سیکھیں لوگوں سے اور دیکھیں کہ کیسے کیسے حالات سے لوگ دوچار ہوئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہم سے غافل، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ رب فرماتا ہے کہ تم ہرگز اس بات کے گمان مت رکھنا کہ رب کائنات ان سے غافل ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ نے جو مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ مدد آئے گی۔ قرآن کریم کی ہی آیت ہے سورہ رعد کی، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ انسانوں کے لیے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی طرف سے باری باری آ کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی طرف سے بعض فرشتے مقرر ہیں جو دن میں مامور ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، اور بعض فرشتے مامور ہیں شام کے لیے، رات کے لیے۔ انسانوں پہ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، وہ حادثہ ٹل جاتا ہے، کبھی آپ جانے ایک دم سے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے، اور فرشتے ہوتے ہیں جو انسانوں کو حادثات سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے بچاتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے کہ یہ تکلیف پہنچے گی، یہ مصائب سے دوچار ہونا ہے، تو فرشتے اس ٹائم ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فرشتے مقرر ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ پہ یقین کرنا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے مرضی ہوگی دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ اندلس کا ایک حکمراں تھا منصور نامی، 34 صدی ہجری میں، اس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا کسی جرم میں، تو مجرم کی ماں نے فریاد پیش کیا اس کی رہائی کے لیے۔ جب فریاد اس کے سامنے آئی بادشاہ کے، تو بادشاہ غصہ ہو گیا، اس نے لکھا اس کو پھانسی دی جائے، سولی دی جائے، اس کو لکھ کے وزیر کو دے دیا۔ وزیر نے پڑھا اور اس کے رہائی کا حکم جاری کر دیا کہ اس ملزم کو رہا کر دیا جائے۔ اس نے کہا کیا کہا تم نے؟ کہا آپ نے لکھا؟ کہا دیکھو دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا نہیں، غلطی سے لکھ گیا ہے۔ پھر اس کو مٹایا اور لکھنا چاہا کہ اس کو پھانسی دی جائے، پھر دے دیا وزیر کو۔ وزیر نے پڑھا اور حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا سب آپ نے دیا، دیکھا پڑھا تو پھر لکھا تھا رہا کر دیا جائے۔ تو کہا نہیں غلطی سے لکھا گیا۔ تیسری بار بھی یہی ہوا، اس نے لکھا، دے دیا، اس نے آرڈر دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ ارے ہم نے اس کو پھانسی کے لیے کہا ہے۔ کہا دیکھیے صاحب آپ نے لکھا ہے، تو اس پہ لکھا تھا اس کو رہا کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اس بندے کو میرے نہ چاہتے ہوئے بھی رہا کر دیا جائے، یعنی جس کو اللہ بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا ہے،
جسے اللہ بچانا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت اسے کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. آخرکار اس بندے کو رہا کر دیا جائے. ہم صحیح رہیں, اپنے آپ کو درست رکھیں, اپنے ایمان کو, یقین کو, عقیدہ کو درست رکھیں, اللہ کی مدد آئے گی. اولاد جو ہے غم مت کرو اپنے آپ کو, ٹینشن مت لو. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, بلند تم رہو گے اگر تم سچے مومن ہو جاؤ. شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہوں, مکمل ایمان والے, ایک دوسرے کے خلاف حسد و کینہ نہ رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.